ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها گائے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گائے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے میرا نبی. ان بہاروں نے دیکھا ہوگا میرا نبی, چاند تاروں نے دیکھا ہوگا میرا. میں پٹ پٹ ہوں, سنتے جاؤ. اس کو دیکھ دیکھ کے یقین سے آ جاتا ہے. میں سچ بتاؤں تو میں اندر سے بہت دکھی ہوں. کیا آپ کو یقین نہیں آتا؟ میں سچ بول رہی ہوں, میں اندر سے بہت دکھی ہوں. مجھے اپنے گھر والوں پہ نا بہت غصہ آتا ہے. اتنے کام کرواتے ہیں, میں کیا اٹھتی ہوں بس کر دو بس. کبھی لائٹ بند کر دو, پنکھا چلا دو, بوتلیں بھر دو. اسائنمنٹ بھی ہمیں خود ہی بنانا پڑتا ہے. ان اکیڈمی والوں کو نا اللہ ہی پوچھے گا, اتنی لیٹ چھٹی دیتے ہیں نا. میں کیا, یہ پڑھائی نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے. یہ پڑھائی نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے. یہ کروا کریلا ہے جسے چوز کر کھانا ہے. آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا. کل میں اپنے ابو کے ساتھ بس پہ سفر کر رہی تھی. میری نظر ایک پیاری سی آنٹی پہ پڑی. وہ کب سے کھڑی ہوئی تھی. میں نے پیار میں یہی کہہ دیا, آنٹی آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں. آنٹی نے جواب میں مجھے تھپڑ لگایا. توبہ ہے, میں واپس اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گئی. سچی چھٹی کا جے, سچی چھٹی کا جے, چھٹی کا جے. بندے کے پتہ جا کے پڑھو. میرے آج میں تو پورا چیپٹر کرانا ہے. کیا بات ہے, عشق پہ مفتی اور جڑا مڑ مڑ نے فرماتا آزم اور جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں یال جگاوے. درد مندانوں یاد سجن دی جنہ دے دل پر جانی بچھڑے تے کون روے پھر تھوڑا. سب روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا. And brothers, we must work, not wait, not just a politician in one of the leaders. To all we contribute. Me, you, and we. It is our duty and determined to learn. No one in the world can stop you. So, education first and words secondly. Thank you so much.
مجھے اچھے سے یاد ہے، اور یہ میرے بالکل صبائی بھی ہیں. ہم رات کو 3-3 4-4 بجے تک ہم سر کے گھر بیٹھتے تھے. کبھی سر ہمارے ساتھ ادھر شین اسکول میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ ابھی اور ساتھ میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے گھر سے وہ کمبل وغیرہ بھی لے آتے تھے. ادھر بیٹھ کے ہم رات کو 3-3 4-4 بجے تک ہم بیٹھ کے کرتے تھے. وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ہم مینس کے مڈل کلاس فیملی سے تو بلانگ کرتے ہیں، ساتھ میں ہم اتنے وہ برائٹ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، تو سر ہم پر زیادہ اسٹرگل کرتے تھے، تو زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، کنفیوز چل رہا ہوتا تھا. اور اکثر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کی وجہ سے مجھے گھر میں مما کہتی ہیں کہ بیٹا آپ ادھر ہی رہا کرو، آپ کرنا ہے. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. سب بچے الرضا اکیڈمی سے اس وقت سے ہے جب اس ادارے کا آغاز ہوا. تب سے لے کر آج تک میں محترم استاد سید عمر قاسمی صاحب کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. اور یہ رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ خلوص اعتماد کا سفر ہے اور رہنمائی کا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے نہ صرف تعلیمی میدان میں سیکھا بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر سیکھنے کا موقع پایا. بہت سی مشکلات آئیں، آزمائشیں ہوئیں، مگر ہمت نہ ہاری، بنایا اور مقصد کو اپنی منزل. بہت سے کمپیوٹر کورسز کروائے گئے. نوجوان نسل کو جدید دور سے ہم آہنگ کرانے کے لیے ان کو کورسز کروائے گئے، اور الحمدللہ بہت سے طلباء اپنی اپنی منزل پر فیضیاب ہیں. تو آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ، اور آپ لوگوں کو بھی دعاگو ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے مخلص با اخلاق اور با کردار استاد ملے جنہوں نے نہ صرف ہمیں ہماری رہنمائی کی بلکہ ہماری زندگی کو ایک مثبت رخ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ استاد صرف ہمیں علم ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی جینے کا راستہ بھی. یعنی کہ ہم اس طرح کے کام کریں کہ قسمت جو ہے وہ ہماری طرف چل کے آئے. اولمپکس میں ایک ایتھلیٹ سوئمر تھے جن کا نام تھا مائیکل فلپس. انہوں نے اپنے دور میں ایک ٹائم میں 8 گولڈ میڈل جیتے تھے، جس ٹائم پہ ایک گولڈ میڈل جیتنا لوگوں کا خواب ہوتا تھا. تو جب پریس کانفرنس ہوئی اور ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ سر یو آر ویری لکی، کہ آپ بہت کچھ قسمت ہے کہ آپ نے 8 گولڈ میڈل جیتے ہوئے. تو انہوں نے جرنلسٹ جنہوں نے سوال کیا تھا ان سے کہا کہ میں ایک دن میں 8 گھنٹے جو ہے وہ تیراکی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن میں 8 گھنٹے تیراکی کرتا تھا. آپ حساب لگا لیں کہ ایک ماہ میں 240 گھنٹے. انہوں نے کہا کہ پھر ایک سال میں کتنے کرتا تھا، اتنے گھنٹے بنتے تھے، اور 4 سال میں اتنے گھنٹے بنتے تھے. تو کہ سمپل ہے، 4 سال میں آپ بھی تیراکی کر لیں اور آپ یہاں گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. اب یہاں سے بات کیا آتی ہے کہ ایک افریقن پروورب ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ a cat that dreams of becoming a lion must lose its appetite for rats. یعنی کہ اگر ایک بلی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ شیر بنے تو اسے چوہوں کی جو بھوک ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. اس سے مراد کیا ہے کہ گریٹنس حاصل کرنے کے لیے، کچھ اچیو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی اولڈ ہیبٹس جو ہمیں روک رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف بڑھیں. اب اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم حصہ اس ادارے میں گزارا ہے اور میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ ادارہ بہت جلد اپنے اس پوٹینشیل تک پہنچے جس کا یہ ادارہ حامل ہے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ جس طرح سے ہمارا اسٹاف ہے، ہمارا خاص طور پہ سرمر اپنا فیملی ٹائم جو ہے یہاں پہ بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بچے ہماری طرف سے محنت کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب ادارہ جو ہے نام اداروں میں شامل ہو جائے گا. آپ سب کی سب کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. آج مجھے بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے ان ننھے منھے چھوٹے چھوٹے وہ بچے جن کو مجھے یاد ہے بار بار کہہ کے کہ نہیں آپ آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں اسٹیج پہ. وہ جسٹ لائک ٹاک لائک اے لیڈر. امیزنگ. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب سے کہوں گا کہ سر علی سفیان صاحب کے لیے، سفیان صاحب کے لیے، سر اسلام صاحب کے لیے ذرا زوردار کلیپنگ. ابھی بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نعرہ لگایا، میں نے جواب نہیں دیا. ابھی بھی میں نے تھوڑی جان لگا کے کہا نا انرجی کے ساتھ زوردار کلیپنگ کریں. تو آپ کی کلیپنگ تھوڑی سی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے بول کون ہے، تو پھر نعرے کا جواب بھی مل جاتا ہے. تو اب کیا موٹیویشنل اسپیچ کرنی یا ٹاک دینی، تو وہی ہے جو 2019 میں ان کو پیغام دیا تھا، وہی شعر ہے، آج بھی وہی شعر ہے. کبھی زندگی نے کبھی پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا. تو ایک ہی ہے بات کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے بیٹا جی. جہاں سے ملے لے لو. اقبال سے سیکھو. جب وہ لکھنے پہ آیا تو اپنے جو نان مسلم جو ان کے اساتذہ تھے ان پر بھی بڑا کچھ لکھا، آپ نے دیکھا. لیکن ایک چیز اقبال میں تھی، اقبال نے پوری دنیا دیکھی، لیکن جو اپنا دل تھا اقبال جہاں پہ دے کے آیا وہ دربار رسالت کا دل تھا. خیرانہ کر سکا مجھے جلوہ دانش رنگ سرما میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف. تو بڑا امیزنگ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو MBBS کر رہا ہو اور یونیورسٹی پہنچے نہیں، وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، تو ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم وہ شعر نہیں بھولے کہ عشق رسالت ختم نبوت ایمان اپنا ہے یاد رکھو. ایمان کو سلامت رکھنا ہے اور دنیا پہ چھا جانا ہے. یعنی وہ والا انسان نہیں بننا کہ اب میں ڈاکٹر ہوں تو اب میں نموس رسالت پہ شاید کمپرومائز کر جاؤں، اور اب میں بہت بڑا ایجوکیشنسٹ بن گیا ہوں تو اب شاید مجھے نرم بات کرنی چاہیے. تو جب بھی ختم نبوت اور نموس رسالت کی بات کرنی ہے بڑے دلیر ہو کے کرنی ہے، تڑلے سے کرنی ہے.
اور یہی رضا اکیڈمی نے ہمیشہ سکھایا. رضا اکیڈمی واحد اللہ کے فضل سے وہ ادارہ ہے اس طرح انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اپنے کم وسائل کے اندر, محدود وسائل کے اندر اور 195 کا سبق دیتا نظر آتا ہے. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جو بوٹے لگائے تھے وہ آج درخت بنتے نظر آ رہے ہیں. تو میں دعا گو ہوں یہاں پہ جو بچے تھے, اللہ تعالیٰ ان تمام کے والدین کو سلامت رکھے, ان بچوں کو سلامت رکھے اور وہ ریئل معنوں میں دنیا میں چھا جائیں, اور ان کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمارا بھی کچھ انعام جو ہے اللہ کے حضور کرتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. تو جس طرح سفیان صاحب نے بتایا تو ہمارا تو سفر اکیڈمی کا ٹاٹ سے شروع ہوا تھا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, وقت تھوڑا ہے ابھی, تو بہت دور جانا ہے ہمیں. خدا کرے برکت کے کشتی کو بچانا ہے ہمیں. موجیں اٹھتی ہے تو دل گھبراتا ہے مگر حوصلہ رکھنا ہے, ہمت کو لڑانا ہے ہمیں. پوچھ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو, لوگ کام تو پورا کر چکے اب خود بسانے نکلے ہیں, اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف, ہر سانس پہ سائی فہم ہو, نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نا سارے کی جس کی بنیاد حفاظ بنانے کے لیے نور العلوم جامعہ انفیہ نور العلوم میرے دادا جان نے بنایا, اور یہاں سے کئی حفاظ بنے, اور آج اللہ کے فضل سے کئی حفاظ یہاں سے میٹرک کرنے آ رہے ہیں, تو ہماری خوش قسمتی ہے. تو میں تمام حفاظ سے ریکویسٹ کروں گا, سب سے پہلے میں بلانا چاہتا ہوں نافذ قرآن کو, جنہوں نے میں یہاں پہ رمضان المبارک میں تراویحیں پڑھائیں, اور ایک عالم دین بھی ہے, تو ان کے لیے کچھ گفٹ ہے, میں ان کو گفٹ بھی خود دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حافظ مختار صاحب کو. آپ لوگ بھرپور تعلیموں میں حافظ مختار صاحب. تو حافظ صاحب واقعی داد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت دشمنانے رضا کم نہ ہوں گے کبھی, مدح خانے رضا کم نہ ہوں گے کبھی, مدح خانے یا رب العالمین ہم سب کا آج دل بیٹھنا, یا رب العالمین اچھی باتیں کرنا, اچھی اصلاح کرنا, یا رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا رب العالمین اس ادارے کو اپنی صلاحیت سے استقامت رکھنے عطا فرما. یا رب العالمین اس ادارے کے استادوں کو یا رب العالمین صحت و لمبی عمر کی خیر عطا فرما. یا رب العالمین یہ بہت اچھے استاد ہیں, یا رب کامرانی عطا فرما. یا رب العالمین ان کے پڑھنے کے اندر آسانیاں عطا فرما. یا رب العالمین قرآن پڑھنے کے اندر یا رب العالمین آنے والی مشکلات کو آسانی کے اندر مبتلا فرما. یا رب العالمین خاص تجھے اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام آخری دنوں کا واسطہ یا رب العالمین ہمارے استادوں کی یا رب العالمین والدہ جو کہ بیمار ہیں یا رب العالمین انہیں صحت عطا فرما. یا رب العالمین انہیں صحت والی لمبی عمر بالخیر عطا فرما. یا رب العالمین اس ہمارے ادارے کے اندر اپنی برکت عطا فرما. یا رب العالمین اس ادارے کو شیطان کے شر سے, شریر لوگوں کے شر سے, جنات کے شر سے یا رب العالمین اپنے حبیب کے شر کے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہم سب کو مدینہ پاک حرمین شریفین کی بعد بار بار حاضری نصیب فرما. یا رب العالمین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. یا رب العالمین صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.